نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 66 سورۃ النساء، آیت نمبر 135 سے لے کر 147 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم ہونے والے، بالقسط ساتھ انصاف کے، شہداء للہ گواہی دینے والے اللہ کے لیے۔ یہ آیت قرآن پاک کی اہم ترین آیت ہے اور ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اے ایمان والو اپنے ایمان کو جگاؤ، کونو قوامین بالقسط، ہو جاؤ قائم ہونے والے ساتھ انصاف کے۔ قوامین کا لفظ قوف واو میم سے ہے، یہ لفظ فاعل کے وزن پر ہے، قوام، اور یہاں پر قوامینہ کے بعد با کی اٹیچمنٹ آ رہی ہے، پریپوزیشن آ رہی ہے، یا آپ اس کو صلہ کہہ سکتے ہیں، قوامین بی، قوامینہ کے بعد جو بالقسط کے ساتھ با آ رہا ہے، اگر آپ اس کو ایک سرکل میں لے لیں، قوام کے بعد با کا صلہ آ جائے تو معنی نگہداشت کرنا، کسی چیز کا تحفظ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار رہنا، یعنی خوب نگہداشت کرنے والے، خوب قائم رہنے والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اپنے مومن بندوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ عدل و انصاف پر قائم رہیں اور اسے چھوڑ کر دائیں بائیں نہ جھکیں، عدل سے نہ ہٹیں۔ کونوا قوامین بالقسط، شہداء للہ گواہی دینے والے اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے گواہی دینے والے۔ پھر ایسی گواہی صحیح، عدل و انصاف پر مبنی اور تحریف اور تبدیلی سے پاک ہوگی۔ جب ہم اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوں گے تو لازمی طور پر ہماری گواہی صحیح ہوگی، عدل و انصاف پر مبنی ہوگی، تحریف سے اور تبدیلی سے پاک ہوگی۔ ولو، اور اگرچہ، علی انفسکم، تمہارے نفسوں کے خلاف ہو۔ سچی گواہی دو خواہ اس میں تمہارا اپنا نقصان کیوں نہ ہو۔ اوil والدین، یا والدین کے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو انصاف پر مضبوطی سے جم جانے کے لیے کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم سچی گواہی دو گے صرف اور صرف اللہ کے لیے، اگرچہ یہ گواہی خود تمہیں اپنے خلاف دینی پڑے تب بھی دو گے، حق کا اقرار کرو گے اور اس کو نہیں چھپاؤ گے، یا پھر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف بھی تمہیں وہ گواہی دینی پڑ جائے، یعنی حق کا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ یکن، اگر وہ ہوں گے یعنی جن کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، غنیًا مالدار، او یا فقیراً محتاج، فاللہ، تو اللہ تعالیٰ، اولا بہما، زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا یعنی مالدار کا اور غریب کا۔ اگر کوئی شخص جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں بنسبت تمہارے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصلحتوں کو
زیادہ جاننے والے ہیں بنسبت تمہارے. کیونکہ عمومی طور پر انسان اس طرح کی ناانصافی یا تو کسی مالدار کے احسان کو یاد کر کے کر جاتا ہے یا پھر کسی غریب پر طرز کھا کے کر جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الہوی، تو نہ تم پیروی کرو خواہشات کی، تم خواہش نفس کی پیروی مت کرنا، ان تاکہ تعدلو تم عدل کر سکو. تم خواہش نفس کی پیروی میں مت پڑنا تاکہ تم عدل کر سکو. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ان کے بعد لا محذوف ہے، یعنی یہ حصہ آیت کا اللہ تعدلو تھا. اللہ تعدلو مانا پھر نہ تم عدل کر سکو گے. ترجمہ یوں ہوگا کہ خواہش نفس کی پیروی مت کرو ورنہ پھر تم عدل نہیں کر سکو گے. تو اگر آپ ان کے بعد چھوٹا سا لا بنا دیں تو آپ کو یاد رہے گا کہ لا یہاں پر محذوف ہے، حذف کر دیا گیا ہے. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان تعدلو اصل میں اللہ تعدلو تھا، اور ترجمہ پھر نہ تم عدل کر سکو گے، اسی لیے خواہش نفس کی پیروی مت کرو ورنہ تم عدل نہ کر سکو گے. عدل نہ کر سکو گے یعنی حق سے ہٹ جاؤ گے. تعدلو کا لفظ عین دال لام سے ہے. عدل و انصاف کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں. معنی متوازن سلوک کرنا، فلاں کسی چیز کا حقدار ہو تو اس کو اس کا حق دینا، حقدار کو اس کا حق دینا. یہاں اس ٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ عدل میں رکاوٹ خواہش نفس ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم کج بیانی کرو گے، تم موڑ دو گے یعنی بات کو بدل دو گے. مراد جھوٹ بولنا ہے. اگر تم بات کو اس کے اصل رخ سے موڑ دو گے یعنی تم گھما پھرا کر باتیں کرو گے، غلط بیانی کا اظہار کرو گے، او یا تعرضوا اعراض برتو گے، پہلو تہی کرو گے یعنی گواہی دینے سے بچو گے. فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خبر رکھنے والا. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا کا معنی کیا ہے؟ اگر تم شہادت میں کج بیانی کرو گے، تم جھوٹ بولو گے، بات کو اصل رخ سے پھیر دو گے، گھما پھرا دو گے، یا پھر شہادت دینے سے ہی اپنے آپ کو بچاؤ گے، شہادت دینے آؤ گے ہی نہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. یہ آیت بہت اہم آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے عدل و انصاف کرنے کا کہا ہے. اس عدل کا تعلق صرف عدالت سے نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام پہلوؤں سے ہے. باہمی تعلقات ہوں، تجارت ہو، گھروں میں عزیزوں کے ساتھ یا غیروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہے. حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اگر کوئی دشمن بھی ہے تو اس سے بھی ہم ناانصافی والی بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ دین اسلام انصاف کا دین ہے. تو خواہ دنیاوی معاملات ہوں، خانہ داری ہو یعنی گھریلو معاملات ہوں، باہمی معاملات ہوں، اپنوں سے ہوں، غیروں سے ہوں، ہر ایک سے انصاف کا حکم دیا گیا ہے. کون سا ایسا جذبہ ہے جس کے بیسس پر ہم عدل قائم کر سکتے ہیں؟ یا اس بات کو اگر ہم یوں کہیں کہ وہ کون سا احساس ہے جس سے ہم عدل قائم کر سکتے ہیں؟
بالکل تقویٰ وہ احساس ہے جس سے ہم عدل پر قائم رہ سکتے ہیں. جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو ہی ہم عدل و انصاف کی بات کریں گے. پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سامنے کون ہے، پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس میں ہمارا نقصان کتنا ہو رہا ہے، پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سامنے ہمارے والدین ہیں، ہماری اولاد ہے، یا ہمارا کوئی اور قریب ترین رشتہ دار ہے. پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی مالدار شخص ہے تو ہم اس کی خوشامد میں عدل و انصاف سے ہٹ جائیں. پھر ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی غریب ہے اور اس پر ترس کھا کے ہم عدل و انصاف کی بات سے ہٹ جائیں. جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو لازمی ہم عدل و انصاف کو قائم کر سکیں گے. تو تقویٰ کے بغیر عدل ممکن نہیں ہے. اور یہاں جو خاص الخاص بات آئی شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو، تو لازمی طور پر تمہاری گواہی بھی صحیح ہوگی، عدل و انصاف پر مبنی ہوگی. پھر تم اس میں کوئی چینجز نہیں کرو گے، تم اس میں کوئی تحریف نہیں کرو گے. ہم سب کو ہمارے اپنے حقوق بہت اچھے سے یاد رہتے ہیں، اور دوسروں کے معاملے میں ہم یہ تعویل دے دیتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ایسا ہے اور ویسا ہے، اس لیے میرا معاملہ بھی اس کے ساتھ کچھ لیا دیا سا ہے. ہم عدل کو قائم نہیں کرتے. تو انسان کی زندگی میں اگر عدل کے راستے میں رکاوٹ ہے تو اس کی اپنی خواہش نفس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ صاد آیت نمبر 26 میں حضرت داؤد علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد، ہم نے آپ کو اس زمین میں خلیفہ بنایا ہے، پس آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، اور دیکھیے اپنی خواہش نفس کو فالو مت کیجیے گا، اپنے خواہش نفس کی پیروی مت کیجیے گا، ورنہ پھر آپ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے. یہاں پر بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ عدل کے راستے میں رکاوٹ خواہش نفس ہے. انسان اپنی ذاتی خوشی، ذاتی ترجیح کی وجہ سے دوسرے پر ظلم کر دیتا ہے. اور اگر ایسا نہیں بھی ہے تو پھر بہت سے رشتے رکاوٹ بن جاتے ہیں عدل کے راستے میں. پھر بسا اوقات انسان مالدار کے مال کو دیکھ کر اس کی خوشامد میں لگ کر عدل و انصاف چھوڑ دیتا ہے، یا پھر بسا اوقات انسان ترس کھا کے عدل و انصاف کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. جب ہم ناانصافی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک سائیکالوجی ہے، ایک نفسیات ہے. وہ یہ کہ ہم خود کو ناانصاف سمجھتے ہی نہیں. جب بھی ہم ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم خود کو ناانصاف سمجھتے ہی نہیں، بلکہ ہم اس ناانصافی کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں، تعویلیں دے رہے ہوتے ہیں. اور وہ تعویلیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں نے بھی ایسا کر لیا. اس طرح کی جسٹیفیکیشن سے، یعنی اس طرح کی تعویلوں سے ہم دوسروں کو مطمئن کرتے ہیں اور خود کو بھی. پھر ہمارے ذہنوں سے یہ بات ہٹ جاتی ہے کہ ہم نے ناانصافی کی. پھر آپ دیکھیے کہ بسا اوقات ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری فلاں مجبوری تھی، یا ہم فلاں مشکل میں تھے، یا فلاں چیز وجہ بن گئی، یا فلاں شخص وجہ بن گیا، اس کا قصور تھا، اس کا قصور تھا. پھر ایک اور طریقے سے بھی انسان ناانصافی کرتا ہے کہ جب وہ اپنے سامنے ناانصافی ہوتا دیکھتا ہے تو وہ چپ رہ جاتا ہے، خاموش رہ جاتا ہے، بے پرواہی برتتا ہے. وہ سوچتا ہے مجھے کیا پڑی ہے، میں کیوں بولوں، میں نے تو بول کے خراب ہو جانا ہے. یہاں تو معاملات ایسے ہیں کہ اگر کوئی حق بات کرے
تو وہ لوگوں سے دشمنی مول لے لیتا ہے. تو پھر ہم اس آیت سے یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ اگر ہم ناانصافی میں کسی بھی طرح سے شامل ہیں تو ہم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. مثال کے طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچے لڑ پڑتے ہیں، یا پھر بچے دوستوں میں کچھ کھیلنے کے لیے گئے اور وہاں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنے انصاف پر ہیں. عدالتی کارروائیاں تو بہت دور کی بات ہے، عام زندگی میں آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی جہاں ناانصافیاں بھری پڑی ہیں. ہم کہتے ہیں بچوں سے جاؤ لڑو، جاؤ تم بھی مارو. بہتر رویہ تو یہ تھا کہ جس کی غلطی ہو اس کو بتایا جائے. کسی ایک کی غلطی ہے تو اس ایک کی اصلاح کی جائے اور دوسرے کو تسلی دی جائے، اور اگر دونوں کی غلطی ہے تو دونوں کو سمجھایا جائے، دونوں کی اصلاح کی جائے. آج کل آپ گھروں میں دیکھیں بھائی بہنوں کے کتنے مسئلے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو ناانصافی ملے گی. سسرال میں کتنے ایشوز ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو ناانصافی ملے گی. کیونکہ اگر انصاف پر مبنی معاملات ہوتے تو ایشوز آتے ہی نہیں. اور کہیں آپ کو رشتہ داری کے حوالے سے سپورٹ ملے گا، کہیں کوئی ترس کھا کے سپورٹ کر رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ بھی آپ کو نظر آئے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ تم عدل و انصاف کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرو گے. اور آپ دیکھیے کہ فاعل کا صیغہ استعمال ہوا ہے، قوامین کا لفظ آیا ہے، یعنی خوب خوب نگہداشت کرنے والے، خوب خوب قائم رکھنے والے بالقسط انصاف کو. پھر عدل ہے کیا؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. بعض دفعہ ہم کسی کے احسان تلے اتنے دبے ہوتے ہیں کہ ہم حق بات نہیں کر سکتے. مثلا والدین کے احسان کے تلے ہم دبے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کو اگر وہ غلط بات کر رہے ہوتے ہیں کہہ نہیں پاتے کہ آپ اس وقت غلط ہیں. لیکن اس وقت بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بہترین انداز میں اپنے والدین کو سمجھایا جائے کہ یہ ناانصافی پر مبنی بات ہو رہی ہے. کوشش پوری کرنی چاہیے. پھر کوشش میں ہم دعا بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم کچھ کہہ نہیں سک رہے تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے والدین کو تو سیدھا راستہ دکھا دے، ان کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پھر یہ کہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کے معاملے میں عدل کریں. یعنی اگر ایک اولاد سے پیار کر رہے ہیں تو دوسری سے بھی کریں، ایک اولاد کو کوئی تحفہ دے رہے ہیں تو دوسری اولاد کو بھی دیں. کیونکہ جب بچوں کے درمیان بھی ناانصافیاں ہوتی ہیں تو پھر اس سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. آپس میں بھائی بہن ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. کسی کے دل میں احساس کمتری اور کسی کے دل میں احساس برتری آ جاتا ہے. اور ماں باپ اس طرح کی ناانصافی اس اعتبار سے کر جاتے ہیں کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوتا. مثلا ایک ماں جب دوسرے بچے کی ماں بنتی ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے بچے کو میرا بچہ کہہ کر مخاطب نہ کرے، بلکہ اپنے پہلے بچے کے حوالے سے اس کو مخاطب کرے کہ فلاں کا بھائی یا فلاں کی بہن. کیونکہ بچوں کی زندگی میں اپنے دوسرے بھائی بہن کا آنا ایک بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. وہ بچہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس کو صرف اور صرف اپنی ماں کو اپنے ساتھ دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن جب اس کی شیئرنگ میں کوئی دوسرا بچہ آ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. اور یہ ری ایکشنز آپ گھروں میں دیکھتے ہیں. اگر ماں تھوڑی سمجھداری سے کام لے اور ہر معاملے میں محتاط رہے، خیال کرے، کیونکہ عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ جب ماں اپنے دوسرے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو وہ وقت بھی اس پہلے بچے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں بھی یہ کہنا کہ میں تمہارے بھائی کو دودھ پلا رہی ہوں، تمہاری بہن کو دودھ پلا رہی ہوں. اس نے بڑے ہو کر تمہیں بھیا کہنا ہے یا بہنا کہنا ہے. کسی طرح سے بھی ان رشتوں میں نیگیٹیوٹی نہ آنے دے. یہ بھی انصاف ہے. کس اعتبار سے انصاف؟ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس بچے کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہے.
ہم انصاف کس اعتبار سے کرتے ہیں؟ دوسرا بچہ بھی تو بچہ ہے، میں اس کو وقت نہ دوں، اس کو پیار نہ دوں؟ نہ دیں، کیونکہ ابھی وہ اس پیار کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوا ہے، لیکن پہلا بچہ زیادہ سینسٹیو ہوا ہے۔ تو اس سورہ کو آپ سورہ عدل کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے جب ابتدا میں اس سورت کو پڑھا تو وہاں وراثت کے احکامات آئے تھے، اس میں بھی کیا سبق پڑھایا گیا؟ عدل و انصاف سے کام لو۔ تو یہ سورت جو ہے سورہ نساء، اس میں عدل کا ٹاپک بہت زیادہ ڈسکس ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ماحول کے ساتھ بھی عدل کرنا، ماحول کے ساتھ ناانصافی یہ ہے کہ اس کو گندا کرنا۔ آج ہم اپنے شہر کی حالت دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ یہ ناانصافی نظر آئے گی۔ کتنا سڑکوں پر کچرا پڑا ہے، عوام نے ہی پھیلایا ہے نا، حکمرانوں نے آ کے تو نہیں پھیلایا۔ تو ماحول کے ساتھ ناانصافی یہ ہے کہ اس کو پولیوٹیڈ کرنا، اس میں پولیوشن پھیلانا، اس میں آلودگی پھیلانا۔ ایک جانور بھی اپنے آس پاس کی جگہ کو صاف رکھتا ہے، لیکن انسان جانوروں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ریسورسز کو محفوظ رکھنا، جو بھی وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں اس کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کا درست استعمال کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا۔ پانی ہی کو لے لیجئے، کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن جن کو وافر مقدار میں ملا ہوا ہے وہ اس کو ضائع کرتے ہیں۔ اگر وہ ان لوگوں سے اس پانی کی قدر پوچھیں جن کے پاس تھوڑا تھوڑا آتا ہے، بہت کم ہی جن کے پاس میسر ہے، تو بہت ساری ناانصافیاں آپ کو اپنے ماحول میں نظر آئیں گی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ قرآن پاک کی اہم ترین آیت ہے۔ ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ماحول کے ساتھ بھی انصاف کریں، ہم اپنے پاس موجود وسائل کے ساتھ بھی انصاف کریں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی انصاف کریں، ہر معاملے میں ہم منصف ہوں۔ آج اگر کوئی مسلمان کسی ایسے ملک میں چلا جاتا ہے جہاں صفائی کو لے کر بڑے قانون ہیں تو وہ اس کو بہت اچھے سے فالو کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ قانون توڑے گا تو فائن لگے گا۔ اب چونکہ ہمارے ملک میں ایسا کوئی سسٹم نہیں، اس لیے نہ اس کو کوئی صفائی کا خیال ہوتا ہے، نہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرا ایک ریپر پھینکنا کتنا بڑا میس کریٹ کر دیتا ہے۔ ہم دیکھنے کو تو ایک کچرا پھینکتے ہیں، لیکن اگر 100 لوگ ایک ایک کچرا پھینکیں گے تو وہ تو 100 کچرے ہو گئے۔ تو مومن قانون سے نہیں ڈرتا، مومن اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر خاص الخاص یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عدل و انصاف پر قائم رہو۔ پھر عدل پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کا جذبہ ہو، کیونکہ آپ حق تبھی دے سکتے ہیں جب آپ قربانی کرنا جانتے ہو۔ حق دینے کی بات کی ہے میں نے، لینے کی نہیں۔ ہم کب کسی کو بھرپور طور پر حق دے سکتے ہیں، بلکہ حق سے زیادہ دے سکتے ہیں جب ہمارے اندر قربانی کا جذبہ ہوگا، جب ہمارے اندر صبر کا جذبہ ہوگا کہ اگر سامنے والا حق نہ بھی دے تو بھی ہم حق کو ادا کرنے والے ہوں۔ ایک واقعہ آتا ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں انہوں نے ایک بہت ہی اہم قول کہا تھا، اور یہ قول انہوں نے اس وقت کہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل خیبر کے پھلوں اور فصلوں کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، اور اہل خیبر نے عبداللہ بن رواحہ کو رشوت دینا چاہی تاکہ ان کے ساتھ نرمی بڑھتے۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس قابل قدر شخصیت کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں جو ساری مخلوق سے مجھے محبوب ہے، اور تم مجھے بندروں اور خنزیروں سے بھی زیادہ ناپسند ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اتنی محبت کرتا ہوں جتنی میں کسی سے بھی نہیں کرتا، اور تم مجھے بندروں اور خنزیروں سے بھی زیادہ ناپسند ہو۔ اس کے باوجود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت اور تم سے نفرت اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے بارے میں عدل سے کام نہ لوں۔ انہوں نے جواب دیا، عدل ہی کی وجہ سے آسمانوں اور زمین کا نظام قائم ہے۔ یہ پوری روایت مسند احمد میں آتی ہے اور ابن حبان میں بھی آتی ہے۔ پہلی بات جو عبداللہ بن رواحہ نے کی وہ یہ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اس لیے میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے تم سے نفرت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تم سے نفرت بھی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں ناانصافی کروں۔ میں اگر تمہارے ساتھ انصاف کروں گا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کے ایسا کر رہا ہوں یا تمہاری نفرت میں آ کے ایسا کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت اور تم سے نفرت مجھے ناانصافی نہیں کرنے دے گی، تب بھی میں انصاف ہی کروں گا۔ بہت اہم قول جو عبداللہ بن رواحہ نے اہل خیبر سے کہا تھا۔ خیبر میں کون رہتے تھے؟ یہودی رہتے تھے، اور ان کی فصلوں کا تخمینہ نکالنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا تھا، اور یہاں سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو بہت زیادہ انصاف پر قائم شخص، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ وہ اندازہ لگائیں کہ پھل کتنا اترے گا۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ باوجود اس کے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے اور میں تم سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں، لیکن یہ بات بھی مجھے مجبور نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ عدل سے کام نہ لوں۔ میں نے لازمی عدل کو قائم کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بہت ساری جھوٹی گواہیاں ہمارے معاشرے میں دی جاتی ہیں، اور اس کے لیے لوگ بہت آسانی سے میسر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، اگر جھوٹی گواہی دلوانی ہے کسی سے، چند روپے خرچ کرنے اور آپ کو کئی جھوٹے گواہ مل جائیں گے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور مزید فرمانے لگے، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ مسلسل یہی کہتے رہے، میں نے سوچا آپ خاموش نہیں ہوں گے۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتا رہے تھے، لیکن جو یہ تیسرا گناہ بتایا، آپ بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے تھے، اور آپ کی ریپیٹیشن کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے، اور لوگ اس میں بآسانی ملوث ہو جاتے ہیں، بہت ایزیلی جھوٹ بول دیتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، جو کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پھر یہ کہ حدیث میں بہترین گواہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہتر گواہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ بہتر گواہ وہ ہے جو پوچھنے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دے۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آؤ گواہی دو اور دیکھو سچی گواہی دینا، وہ فوری طور پر حاضر ہو اور گواہی بھی سچی دے۔ یہ بہترین گواہ ہے۔ کیونکہ گواہی دینا بھی تو ایک ذمہ داری ہے نا۔ عام زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو گواہیاں دینی پڑتی ہوں، تو جب بھی گواہی دینے کا موقع آئے تو سچی گواہی دینی ہے اور اللہ کی خاطر دینی ہے، اپنی خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ تو اس آیت سے خاص اور خاص جو اہم باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ انصاف پر رہنا ہے اور انصاف کرنا ہے۔ دوسری بات، حق بات کرنی ہے، خواہ
اپنا آپ سامنے آئے یا پھر والدین یا پھر رشتہ دار۔ تیسری اہم بات، غریب پر رحم کھا کر یا امیر کے احسان کی وجہ سے حق بات کو نہیں چھوڑنا۔ اور چوتھی اہم بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس کو اچھے سے جاننے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمینو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، کیوں؟ کیونکہ ایمان کی کمزوری ہی سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ اور یہ انداز اس لیے بھی اختیار کیا گیا ہے کہ ایمان والے ایمان لائیں، یعنی ایمان کے تمام احکام اور ارکان بجا لائیں، کامل، پختہ اور استقامت والا ایمان لائیں۔ آمینو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والکتابی، اور کتاب پر، اور یہاں پر الکتاب سے مراد قرآن ہے، الذی، جو، نزل، اس نے نازل کی، علی رسولہ، اپنے رسول پر، جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اور آپ یہاں پر نزلہ کا لفظ دیکھ رہے ہیں، نزلہ کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اور قرآن چونکہ تھوڑا تھوڑا حسب حالات اور واقعات نازل ہوا ہے، اسی لیے یہاں پر جب قرآن کی بات آ رہی ہے تو لفظ نزلہ آیا ہے، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، اور اس سے آگے کوئی اور رہنمائی ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو اس قرآن پر ایمان لانا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس قرآن کے تابع ہماری سوچ، ہمارے جذبات اور ہمارے عمل ہونے چاہیے، اپنی عقل کو اس کے آگے جھکا دینا ہے۔ والکتابی، اور وہ کتاب، الذی، جو، انزل، اس نے نازل کی، کس نے نازل کی؟ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، من قبل، اس سے پہلے یعنی اس قرآن سے پہلے۔ اب یہاں پر الکتاب کا ال خاص کے معنوں میں ہے، اور اگر ہم یہ معنی لیں تو مراد تورات ہے۔ ایک دوسری مراد بھی ہے اس کی کہ یہاں پر الکتاب اسم جنس ہے، مراد سابقہ تمام کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں مرادیں واضح۔ الکتاب کا ال خاص ہے تو مراد تورات، اور الکتاب کا لفظ اسم جنس ہے، مراد ساری کتابیں، سابقہ تمام کتابیں۔ اور ان تمام کتابوں کے لیے آپ دیکھیے انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ سابقہ تمام آسمانی کتابیں اپنے اپنے دور میں یک بار نازل ہوئی تھیں، ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن اسپیشل ہے جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہاں پر انزلہ کا لفظ آیا ہے جب سابقہ آسمانی کتابوں کی بات ہو رہی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، کیونکہ سابقہ آسمانی کتابیں اپنے اپنے دور میں یک بارگی نازل ہوئیں، ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئیں۔ وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا، باللہ، اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کا، فقد، تو تحقیق، ضل ضلالا بعیدا، وہ بھٹک گیا بھٹکنا دور کا۔ یہاں پر ایمان کی مختصراً وضاحت کی گئی ہے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی ملاقات پر اور اس کے رسولوں پر اور دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا تو کل کا انکار ہے۔ مثلا اگر کوئی فرشتوں کو نہیں مانتا تو پھر اس کا انکار صرف فرشتوں کے ساتھ انکار نہیں، کل کا انکار ہے۔ کیونکہ اگر کوئی فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا تو وہ وہی پر ایمان نہیں لائے گا، وہی پر ایمان نہیں لاتا تو پیغمبر پر ایمان نہیں لائے گا، اور جب پیغمبر کو نہیں مانتا تو پھر واللہ کو بھی نہیں مانتا، پھر یوم آخرت کو بھی نہیں مانے گا۔ اسی لیے کسی ایک چیز کا انکار کل کا انکار ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سب پر واجب ہے۔ اس بارے میں روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے کا یعنی اب قیامت تک کوئی یہودی یا نصرانی یا کوئی بھی غیر مسلم میرے بارے میں سنے پھر اس چیز پر ایمان نہ لائے جو میں لے کر آیا ہوں تو وہ آگ والوں میں سے ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایمان کتنا ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر کوئی یہودی بھی ہے اور وہ اپنے پیغمبر پر ایمان لایا، اپنی کتاب پر ایمان لایا، اس کا بھی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے نصرانی ہو، اسی طرح سے کوئی اور بھی غیر مسلم ہو، کیونکہ اگر کوئی کفر کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، تو تحقیق وہ بھٹک گیا۔ بھٹکنا دور کا یعنی اب اس کا ہدایت پر آنا ناممکن ہے یا دور کی بات ہے۔ یہاں پر قیامت کے دن کو آخری دن کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے والیوم الآخر کہا گیا کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی دن بھی اس دنیا پر نہیں طلوع ہوگا، یہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا، اسی لیے اس کو والیوم الآخر کہا جاتا ہے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا